ربیع الثانی بھی ہے، لیکن 10 ربیع الثانی کو معتبر مانا گیا ہے۔ اور آپ کی جو پوری لائف ہے، جو ٹائم ہے آپ کی زندگی کا، وہ کل 28 سال ہے۔ 28 سال ہی آپ زندہ تھے اور اس کے بعد شہید کر دیے گئے، لیکن اس 28 سال میں آپ نے ایسے کارنامے اور وہ کارنامے کے جو اسلام اور شریعت کے لیے ہیں، وہ کام جو اسلام اور شریعت کے لیے تھے، یعنی کہ سارے تبلیغی امور انجام دیے۔ یہاں تک کہ لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے، اور آپ کا بچپن اس انداز میں گزرا ہے کہ ایک روایت ہے کہ آپ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور آپ بھی سڑک کے کنارے تھے موجود اور وہاں پر کھڑے تھے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ دوسرے طرف بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے اور وہ راستہ تھا، جسے ہم اپنی زبان میں سڑک کہتے ہیں۔ وہ راستے پر جہاں پر آپ کھڑے تھے وہاں سے بہلو دانا گزرے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھیلتے ہیں۔ اس سے 11ویں امام تھے، جو آپ چھوٹے ہیں تو آپ سے پوچھا، سب بچے کھیلتے ہیں، تو کہا کہ آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو امام نے کہا کہ میں اپنا وقت کھیل کود میں برباد نہیں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو اگر ان کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے تو میں آپ کو بہت سارے کھلونے لائے دیتا ہوں، آپ اس سے کھیلیے اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھیلتے تو۔ امام نے کہا کہ نہیں، میں کھیل کود میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ پھر آپ جو ہے رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کو چولہا جلاتے دیکھا ہے، اپنی والدہ کو چولہا جلاتے دیکھا ہے، تندور جلاتے دیکھا ہے، اور جب وہ چولہے میں آگ لگاتی ہیں تو پہلے اس میں چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہیں اور اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ بڑی لکڑیاں اور چھوٹی لکڑیاں جو ہے وہ ساتھ میں جب ملتی ہیں تو چھوٹی لکڑیوں کو پہلے رکھتی اس لیے تاکہ اس سے آگ لگائی جا سکے، یعنی سب سے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں اور اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں جلتی ہیں۔ تو بس ویسے ہی امام نے مثال دیا، کہا کہ ہم جو بچے ہیں ہم بھی اسی چھوٹی لکڑیوں کی طرح سے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اعمال، اپنی چیزیں اچھائیوں کی طرف ہم نہیں آئے اور ہم نے برے کام کیے بچپن سے، تو پھر خدا قیامت کے دن ہمیں بھی ویسے ہی جہنم میں جلائے گا جیسے چھوٹی لکڑیاں پہلے جلائی جاتی ہیں، کہا کہ ہم بھی ویسے جلائی جائیں گے۔ تو لہٰذا امام کا ایک چھوٹا سا یہ پیغام اتنا معروف پیغام ہوا کہ یہ قیامت تک کے تمام بچوں کے لیے جو مذہب شیعہ اثنا شریعہ پر ہیں اور جو شیعہ مذہب تعلق رکھتے ہیں، ان تمام بچوں کے لیے ایک میسج ہے اور یہ نمونہ عمل ہے کہ ہم اگر چھوٹے بھی ہیں تو بھی یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، نہیں، ہمیں کام بہت بڑے بڑے کرنے ہیں، اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچپنے کو اچھا کریں۔ اچھا کرنے سے مطلب کیا ہے کہ ارے ابھی تو ہم پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، آج نہیں کل اسکول چلے جائیں گے، آج مدرسے نہیں جاتے ہیں کل چلے جائیں گے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہیں ابھی نہیں، صبح پڑھ لیں گے، پھر صبح کا ٹائم ہوا تو دوپہر میں پڑھ لیں گے، پھر دوپہر کا ٹائم ہوا تو شام میں پڑھ لیں گے، ابھی تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ بچے کہتے ہیں نہیں ابھی میرے پر روزہ واجب نہیں ہے، ابھی نماز واجب نہیں ہے۔ نہیں، واجب نہیں ہے لیکن ضروری ہے نماز کا پابند ہونا۔ پھر ارے ابھی تو ہم بڑے ہوں گے تو خود ہی ہم گالی چھوڑ دیں گے، بہت سے بچے گالیاں بکتے ہیں نا بات، تو ان کو کبھی پکڑیے اور کہیے تو کیا کہیں گے، ارے جب ہم بڑے ہوں گے تو ہماری عادت چھوٹ جائے گی۔ نہیں، جو بچپن سے عادت پڑ جاتی ہے وہ کبھی نہیں چھوٹتی۔ تو اس لیے بچپنے کو سنوارنا زیادہ ضروری ہے۔ بچپنے کو سنوارنے کا مطلب کیا؟ بچپنے کو اپنے اچھا کریے۔ آپ چھوٹے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ کچھ بھی کریں، نہیں، چھوٹے ہیں تو زیادہ ذمہ داری، اور آپ ہی وہ ہیں جو اپنے گھر کی بنیاد ہیں۔ اپنے گھر کی کیا ہے آپ؟ بنیاد، نیو جسے ہم کہتے ہیں، پلرز وہ کہ جس پر مکان کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ پلر بنتا ہے تو ابتدا میں جو اینٹیں رکھی جاتی ہیں، آپ وہ اینٹ ہیں، آپ کے اوپر پورا ستون ہوگا، آپ کے اوپر یعنی بہت ساری نسلیں ہوں گی، تو اگر آپ صحیح ہوں گے تو سب صحیح ہوگا۔ تو امام نے اپنے